اس سے پہلے بھی ضیاء الحق کے دور میں بھی اور جنرل مشرف کے دور میں بھی میں نے متعدد بار جیل بھی کاٹی. کیوں آپ بڑے فیورٹ ہیں؟ ٹارچر بھی نہیں. میں شروع سے میں ایک جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنے والا سیاسی ورکر ہوں، اور میں نے ہر دور میں اس بات کو جو ہے وہ بالکل بآواز بلند جو ہے وہ کیا ہے، اور اس بارے میں کبھی بھی جو ہے وہ میں نے اپنے ضمیر کی آواز کو روکا نہیں ہے. تو لیکن اس وقت ہوتا یہ تھا کہ جب آپ کو اریسٹ کر کے جیل بھیجتے تو اس کے بعد پھر آپ کو کوئی نہیں پوچھتا تھا آپ وہاں پہ جو ہے وہ کس طرح سے رہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس بات پہ اوپر. اور کبھی بھی جو ہے وہ پھر وہاں پہ کوئی اس قسم کا ماحول نہیں تھا. لیکن اس مرتبہ یہ تھا کہ انہوں نے مجھے علیحدہ جو ہے وہ ایک جگہ پہ بند کیا، سولیٹری کنفائنمنٹ دی، میڈیسنز وغیرہ، کھانا. تو ان چیزوں کے بارے میں جو ہے یہ کافی انہوں نے سختی کی. اس دفعہ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ ایم این اے ہیں یا پارلیمنٹیرین ہیں یا ایکس منسٹر ہیں تو جیل میں وہ ایک تصور ہے بی کلاس کا کہ آپ کو کچھ چارپائی وغیرہ مل جاتی ہے، گدا مل جاتا ہے، گھر سے آپ کوئی کمبل وغیرہ. تو وہ بھی اس دفعہ انہوں نے ڈینائی کیا. یہ بات ٹھیک ہے، چینی پھینکی تھی اور چونٹیاں یہ وہاں پہ تھیں بڑی، یعنی جب آپ زمین پہ لیٹتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے یعنی جیل میں وہاں پہ کیونکہ جو لنگر خانہ ہوتا ہے تو وہاں پہ کوئی صفائی کا یا کھانے کا، وہاں پہ چوہے، بلیاں، کیڑیاں یہ تو اتنی زیادہ ہیں کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی نے چینی پھینکی ہوئی ہے. تو وہ دراصل جو ہے وہ رات کو جب میں سوتا تھا تو اگر یہ اس قسم کا کوئی کیڑا مکوڑا آپ کے کان میں داخل ہو جائے نا تو یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. تو میں وہ پھر کان میں نا روئی جو وہ لے لیتا تھا. تو ایک دن کچھ لوگ گئے ہوئے تھے مجھے ملنے کے لیے، تو وہ کہ صبح میں نے نکالی نہیں، تو ان کو جو ہے وہ پتہ چل گیا، تو انہوں نے یہ بات جو ہے وہ باہر پھیلا دی، ورنہ میں نے تو یہ بات کبھی کی نہیں. رحان صاحب آپ بات کریں سیاست کی اور لوگوں کے حقوق کی، مجھے بتائیں جو ماڈل ٹاؤن میں ہوا آپ کو پریشانی؟ دیکھیں یہ اللہ گواہ ہے، ہم نے اگر کسی کو یہ کہا ہو کہ جاؤ اور وہاں پہ گولی چلاؤ اور بندے مار دو، اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم کلمہ نصیب نہ کرے. معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ انکروچمنٹ کے خلاف جو ہے وہ ایکشن کے لیے پولیس گئی، انہوں نے پولیس کو آگے سے مارا. اب یونیفارم کی ایک سائیکی ہوتی ہے، یہ اس طرح کا واقعہ ایک بہاولپور میں بھی ہوا تھا، اور وہ پھر خیر اتنا ہائی لائٹ نہیں ہوا کیونکہ وہ لاہور کا واقعہ نہیں تھا. تو یہ یونیفارم کی ایک سائیکی ہوتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اچھا ہمارے بندوں کو مارا ہے. انہوں نے پھر جا کے صبح جو ہے وہاں پہ طاقت کا استعمال کیا اور ایکسیسو یوز آف فورس ہوا، مطلب اور اس کے نتیجے میں وہاں پہ جو ہے وہ ہلاکتیں ہوئی. یہ کیوں کر پاسبل ہے کہ حکومت اگر پولیس کو بھی کہے کہ جی جائیں آپ جا کے پہلے اتھے وہاں پہ 11 بجے جو ہے وہ 1 گھنٹہ وہاں پہ جو ہے وہ پتھراؤ اور یہ وہ کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ جب پورا میڈیا پوری دنیا وہاں پہ پہنچے پھر آپ بندے مارنا شروع کریں. میں نے آپ کو فون کیا تھا اس وقت جب ان دا مڈل آف آل دس، مجھے یاد ہے میں کیپٹل ٹی وی میں تھی، تو آپ نے مجھے کہا کہ یہ کورٹ کا آرڈر ہے اس پر عمل درآمد کروا رہے ہیں. تو اس وقت ابھی گولیاں تو نہیں شروع ہوئی تھی، لیکن میری آپ سے بات ہوئی تھی اس وقت. تو وہ ایسے تھا وہاں پہ. دیکھیں یہ چیزیں بعد میں دب جاتی ہیں. وہاں پہ طاہر القادری صاحب جب وہاں پہ تشریف فرما ہوتے تھے تو یہ اپنے گھر کے چاروں اطراف گلیوں کو بند کر کے بیریئرز لگا دیتے تھے. ان کے بندے وہاں پہ کھڑے ہوتے تھے، خواتین تک کی جو ہے وہ تلاشی لینے تک جاتے تھے، اور وہاں پہ لوگوں کی بڑی شکایت تھی، اور لوگوں نے باقاعدہ ہائی کورٹ میں پٹیشن کی، اور ہائی کورٹ کا یہ حکم تھا کہ یہ اس قسم کے بیریئر جو ہیں یہ نہیں لگائے جا سکتے. تو وہ پہلے ریموو ہوئے، اس کے بعد انہوں نے دوبارہ لگا لیے. جب یہ اب اپنا آئے ہیں وہاں پہ اس مرتبہ تو وہاں پہ جو ہے وہ ایک لافل ایکشن تھا کہ وہ جو بیریئرز ہیں ان کو ہٹا دیا جائے، اور وہ بیریئرز ان کے گھر کے
قریب نہیں تھے یا ان کی اپنی جگہ پہ نہیں تھے، وہ مختلف گلیوں کے کارنرز پہ تھے. جی جی لافل پھر بابیرک بن گیا. لیکن جب وہاں پہ پولیس گئی ہے، وہاں پہ تصادم ہوا ہے، اور اس تصادم کے نتیجے میں ایکسیسو یوز آف ایکسیسو کیا سر، دے کلڈ، مطلب کہ وہ تو انتہا تھی نا. ہاں بڑی ٹریجک ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ آپ کا اس میں نام آتا ہے. اچھا یہ دیکھیں نا بات، اب ذرا چلتے ہیں واپس سیاست پہ، کہ عمران خان صاحب اب آپ جو مرضی ان کو کہیں، جو بھی وہ آپ لوگوں کی جو لفظوں کی جنگ ہے، لڑائی ہے، لیکن ہی از اے پاپولر لیڈر. یہ تو کوئی سر ہے نا، اس میں تو ڈینائی نہیں کر سکتے. نہیں چلے وہ پاپولر لیڈر ہے، اس نے 90,000 ووٹ لیا ہے. میاں نواز شریف یا پی ایم ایل این نے 80,000 لیا ہے. اتنا ہی پاپولر ہے نا، 5-6,000 کے فرق ہے. نہیں میں کمپیئر نہیں کر رہی، میں تو اس بات پہ واپس جا رہی ہوں. آپ نے جو خود بھی کہی کہ دیکھیں آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ، اور فوج کی اگر ہم بات کریں، مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑی ٹریجڈی ہے کہ سسٹم چلتا نہیں ہے، کہ ہر تھوڑی دیر بعد. لیکن اب آپ لوگ حکومت میں ہیں، اور کسی طریقے سے بات چیت کر کے، کیونکہ جب تک چارٹر آف ڈیموکریسی چیپٹر 2 نہیں لکھا جائے گا، یہ سلسلہ ایسے ہی چلے گا. کوئی بھی، بلکہ چارٹر آف اکانومی جب تک وہ بھی اکانومی اگر ہم سے نہیں نا سنبھل رہی، یہ آ جائیں یہ بھی نہیں سنبھال سکے. نہیں بالکل کسی سے نہیں سنبھلے گی. تو یہ بتائیں کہ اب جو پریزیڈنٹ پڑے بیچ میں، وہ بھی آپ نے کہا جی وہ تو اتنا مسکین ہے، ان کی تو نہ ادھر کی نہ ادھر کی. تو پھر آپ کے یعنی آپ مجھے بتائیں کہ صدر کا جو ہوتا ہے ملک کا سب سے بڑا آئینی آفس ہے. ہر بندہ جو صدر سے ملتا ہے تو یہ لکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ میں نے، آپ نے، فلاں نے صدر سے ملاقات کی. اب صدر ملاقات کرتا ہے ایک پارٹی کے سربراہ سے. آپ دیکھیں ٹی وی پہ خبر کیا چلتی ہے کہ صدر نے عمران خان صاحب سے اپنا جو ہے وہ زمان پارک میں جا کے ملاقات کی. تو پھر اس کی اس مسکینی کے اوپر جو ہے سر، وہ تو جب آپ کے تارڑ صاحب تھے وہ نواز شریف صاحب کو ملتے تھے. دیکھیں نا وہ نواز شریف صاحب کو وہ کبھی ملنے نہیں آئے تھے. ہمیشہ میاں نواز شریف صاحب جب وہ صدر بن گئے یہ ان کو ملنے جاتے تھے. وہ تو پرائم منسٹر جب تھے نا. جی اس کے علاوہ بھی وہ رہے نہیں زیادہ دیر. اس کے بعد تو بات یہ ہے کہ نہیں، میں تو آپ سے ایک اور سوال کری ہوں کہ آپ آخر منسٹر گئے، آپ کے جو لاء منسٹر ہیں وہ گئے، اور جو صادق صاحب ہیں جو بڑے ایک معتبر آپ کی شخصیات میں ہیں اور سیاست میں انوالوڈ ہیں، تو وہ کیا گئے تھے ان کے ساتھ حلوہ پوری کھانے؟ نہیں وہ بالکل جو گئے تھے اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے اسے فائنینشیل پوزیشن پہ بریفنگ کے لیے بلایا تھا. یہ صدر کا استحقاق ہے، جی وہ بلا سکتا ہے. جی بلایا تھا. اور جو اعظم طارڑ صاحب اور یا صادق صاحب گئے تھے، وہ کوئی لیجسلیشن سے متعلقہ ایک ایشو تھا پارلیمنٹ کے اجلاس کا، اس کے لیے گئے تھے. صدر غریب میں یہ ہمت نہیں ہے